8 لوگوں کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ کے دعا مانگیں، کتنی بھی توبہ کریں، کسی بھی طرح سے معافی مانگیں، لیکن ان کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ ان لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ وہ کون سے 8 لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑے گناہ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں بھائی اب تو خیر نہیں ہے اس کے، ایسا نہیں ہے، یہ ہیں تو بڑے گناہ لیکن بظاہر لوگ ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ اگر یہ کوئی بندہ کرتا ہے ان 8 باتوں میں سے، 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، چاہے کسی بھی طرح سے کتنی بھی معافی مانگے، کسی بھی طرح سے توبہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات کے تعلق سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر بڑے فیصلے فرماتا ہے، اور 1 سال آگے مرنے والوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کا تمام نامہ اعمال ہمیشہ ہی اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے اور ان کے لیے فیصلہ فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ایسے بخشش فرماتا ہے نا، اس طرح بخشش فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کی بھیڑوں کے روں یعنی ان کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی کہ بنو کلب میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتے، اور ان بھیڑوں کے بال کتنے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بالوں، ان کے بھیڑ اور ان بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے، لیکن 8 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا ہے۔ پہلا وہ بندہ جس کے رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہوں، وہ رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہو یا رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہوں۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی ہم تو بڑے شریف ہیں، ہم بڑے تمیز سے چلتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بڑے خطرناک ہیں، وہی ہماری بات نہیں مانتے ہیں، وہی ہم سے رکھنا نہیں چاہتے، تو میرے بھائی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ اگر غلطی رشتہ دار کی بھی ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی چلو غلطی میری ہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، پھر بھی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے سوری بولتا ہوں، تو پھر ساری غلطیاں ختم، سارے مسئلے ختم، دل جڑ جائیں گے۔ اور میں خدا کی قسم آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ سوری کہنے سے کبھی کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، اگر کوئی کسی سے معافی مانگے نا وہ اس انسان کی عزت جا ہی نہیں سکتی، قسم خدا کی اس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، یعنی کہ زمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں، بھلے ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کی غلطی ہے لیکن پھر بھی ہم انہیں منا لیں، ہماری عزت پہ فرق نہیں آئے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پینے والا ہو۔ تیسرا وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ چغل خور کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا ہے۔ جو غیبت کرنے والا کوئی شخص ہو، غیبت جو بندہ کرتا ہوگا نا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حسد رکھنے والا، جلن کپٹ کسی کے لیے رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ موٹے موٹے گناہ ہیں جن کو عام طور سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ شراب سے، زنا سے، مکر سے، جو کام، جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں نا جو چیزیں، تو ان کی ہم پامالی بالکل نہ کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم نے پڑوسی کا، اپنے رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، کسی کا حق چھینا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی، تو یہ تعلق رکھتی ہے بات حقوق العباد سے، بندوں کے حقوق سے، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، جو دل آزاری ہوئی ہے بندے کا، کسی کا دل دکھا ہے ہماری وجہ سے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے یا آپ کے عزیز
و اقارب میں سے یا والدین میں سے یا پڑوسیوں میں سے کسی کو بھی آپ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ اس کو سوری بول دیں، آپ اس سے معذرت کر لیں، آپ اس سے معافی مانگ لیں. 2 لمحے نہیں لگیں گے. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ہمارے رشتہ دار سے اگر ہم نے سوری کہہ دیا اس کی غلطی ہے بھائی، اور اب ہم اس سے سوری نہیں کہیں گے، اور اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اپنے رشتہ دار سے سوری کہہ دیا تو اس کی نظر میں ہماری عزت ختم ہو جائے گی، خدا کی قسم اللہ کی نظر میں آپ کی عزت ڈبل ہو جائے گی کہ دیکھو میرا بندہ کتنی عاجزی اور انکساری سے کام لے رہا ہے کہ غلطی ان کی تھی پھر بھی یہ سوری بول رہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو ہم رحم کرنا سیکھیں ان معاملات میں. اصل ارحم الراحمین تو خدا کی ذات ہے، لیکن ان معاملات میں جو ہمارے انڈر میں ہے تو ہم ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں، وہی بلائی کریں تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، تاکہ ہمیں اس کا رزلٹ ملے ہماری عبادتوں کا. یہ نہیں کہ صاحب بھائی ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، توبہ پہ توبہ کیے جا رہے ہیں، عبادتیں کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کی وہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں، وہ ہماری عبادت نہ قبول ہو رہی ہے، نہ توبہ قبول ہو رہی ہے. تو وہ جب ہوگی جب ہم اپنی کمیوں کو، اپنی غلطیوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے اور غلطیوں کا سدھار کر کے توبہ کریں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ. جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا. لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا.